السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15ویں پارے کے مضامین۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ سورۃ بنی اسرائیل مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 17ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 50ویں سورت ہے۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس سورت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر اسراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اس سورت میں معجزہ معراج کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے۔ تخلیق کائنات سے ذات باری تعالی اور توحید پر دلائل، مشرکین کے رد، قرآن کی حقانیت کے دلائل، تقریب انسانیت، نماز اور خصوصاً نماز تہجد کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس کی مزید تفصیلات سورۃ النجم اور احادیث میں مذکور ہیں۔ آیت نمبر 4 سے بیان ہوا کہ بنی اسرائیل کو بابل میں بتایا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے، چنانچہ یہ دونوں موقع آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جابر بندے مسلط کیے۔ آیت نمبر 11 میں انسان کی جلد باز فطرت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنائیں اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں جو طے ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنے اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرا کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش و عشرت کے دلدادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو بندہ صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو، ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ایسے لوگوں کی صحیح اللہ کی بارگاہ میں اجر کی حقدار قرار پائے گی۔ آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو نہ جھڑکو، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو اور یہ دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ آیت نمبر 26 میں قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر تنگ دستی کے سبب خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات کرو۔ آیت نمبر 29 سے تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے۔ نمبر 1، خرچ کرنے میں بخل کرنا، حرص، فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا،
مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا، افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت اور یہ کہ سب کا رازق اللہ ہے۔ نمبر 3 زنا کی ممانعت۔ نمبر 4 قتل ناحق کی ممانعت اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم۔ نمبر 6 نمبر 5 یتیم کا مال کھانے کی ممانعت اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت۔ نمبر 6 وعدے کو پورا کرنے کا حکم۔ نمبر 7 ناپ تول میں خیانت کی ممانعت۔ نمبر 8 جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونے کی ممانعت، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ نمبر 9 تکبر اور اطراء کا چلنے کی ممانعت۔ نمبر 10 شرک کی ممانعت اور نمبر 11 یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگ دستی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت کا معاملہ ہے۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا اے رسول یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ آیت نمبر 40 میں کفار اور مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آیت نمبر 44 سے بیان ہوا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اپنے اپنے اندازے میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 45 سے فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کریم کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں۔ وہ فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی نبی پر سحر زدہ ہونے کے طعن کرتے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، وہی رب ذوالجلال دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ آیت نمبر 52 میں عمدہ بات کرنے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 56 میں بتایا کہ معبود باطل اپنے پوجنے والوں کو تکلیف کو دور کرنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر فرشتوں کے آدم کے سجدہ کرنے اور شیطان کا انکار کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 73 سے کفار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانے کے باطل ارادوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے میں آپ کو ثابت قدمی کو اپنا فضل و کرم بتایا۔ آپ کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی کفار کی سازش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو برے انجام سے بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 78 سے اشارہ ہوا کہ 5 نمازوں کو ادا کرو۔ فجر کی نماز کی فضیلت کا بیان ہوا، نماز تہجد کی ترغیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 81 سے حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا ذکر ہے اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ یہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت اور نجات موقوف نہیں ہے ان کے در پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔